الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر الشريف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کے کرم سے ہمارے ساتھ بڑی خصوصیات جڑی ہوئی ہیں. ایک شب قدر کی 27ویں شب ہے اور دوسری بات ہے ختم قرآن کا موقع ہے. اللہ سے اس بات کی قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے واسطے سے ہماری بخشش اور مغفرت فرمائیں گے. کہو انشاءاللہ. دوستو عزیزو، یہ مانگنے کی رات ہے. حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق آتا ہے کہ حضرت کی بیوی بڑی سخت مزاج تھی. اتنی سخت مزاج تھی، بد اخلاق تھی کہ اپنے شوہر کو عبادت کرتا ہوا دیکھ کر بھی بڑا غصہ ہوا کرتی تھی. ایک وقت آیا بیگم کہنے لگی صرف عبادت ہی کرو گے یا کچھ کما کر بھی لاؤ گے؟ صرف عبادت کرو گے یا کچھ کما کر بھی لاؤ گے؟ جاؤ کما کے لاؤ، کہیں مزدوری کرو، کچھ کما کے لاؤ. مزاج تھا ان کا عبادت کا، اللہ سے مانگنے کا. اب صرف یہ مزاج بنا کے ہم بھی نہیں بیٹھ جانا چاہیے. بس واقعہ بتا رہا ہوں. عبادت بھی ہونی چاہیے، بندگی بھی ہو، زندگی بھی ہو. ہے کہ نہیں؟ زندگی بھی ہو اور بندگی بھی ہو. صرف بندگی کر کے بیٹھ جانا صحیح نہیں ہے. ان کی زندگی کے حالات کیسے تھے اس بات سے ہم واقف نہیں ہیں. بس واقعہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ بات بیان کر سکتے ہیں. کہنے لگی صرف عبادت ہی کرو گے یا کچھ کما کے لاؤ گے؟ جاؤ کما کے لاؤ، کہیں مزدوری کر لو. حضرت حبیب اعجمی نکلے. مجھے کیا کرنا ہے؟ کام ڈھونڈا مگر اطمینان بخش کوئی کام نہیں ملا تو پھر عبادت میں لگ گئے. اب کام نہیں ملا تو کیا کریں گے؟ عبادت میں لگ گئے. شام ہو گئی، اب پھر گھر ہی واپس آنا ہے. جانا کہاں ہے؟ گھر ہی واپس آنا ہے. بیگم کا ہی تو سامنا کرنا ہے. پھر آئے، پھر واپس پوچھا بیوی نے کہ لائے کیا مزدوری کی دن پر؟ تو حضرت نے کہا کہ بیگم میں تو گیا تھا اور میں اچھی مزدوری کر کے آیا ہوں اور اچھے مالک کے پاس گیا تھا اور خوب کام کر کے آیا ہوں. شاید کہ وہ کل دے گا، آج نہیں دیا. رات گزر گئی، صبح ہوئی. بیگم نے پھر کہا کہ جاؤ وہ کل کی مزدوری آج کی مزدوری سب لے کے ایک بار کرانا. دوسرے دن نکل گئے.
دوسرے دن جب گئے تو دیکھا اپنے مناسب اپنی حیثیت کا کام کوئی ملا نہیں، اس لیے پھر وہ وقت ضائع کیے بغیر پھر عبادت میں لگ گئے۔ عبادت انہوں نے کثرت سے کی اور اللہ سے خوب مانگا، اے اللہ گھر سے گھر والی تو بھیج دیے کچھ کام کرنے کے لیے، کچھ کام ملا نہیں اور مجھے واپس جاتے ہوئے کچھ لے جانا ہے، آپ انتظام کر دیجیے۔ شام ہو گئی، پھر واپس گئے، بیگم نے پوچھا سرتاج کیا لائے؟ کچھ لائے کھانے پینے کے لیے؟ وہ کہتے نہیں آج بھی نہیں دیا ہمارے مالک نے۔ بیگم کہنے لگی وہ تمہارا مالک عجیب طرح کا ہے، پہلے دن گئے اور صبح سے شام تک آپ نے مزدوری کی۔ سامنے کا آپ بیٹھو۔ جوانا جی نام لوگ ماشاءاللہ، وہ آپ بڑے لوگ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ وہ لوگ باہر کھڑے ہوئی باتیں کر رہے ہیں، ان کو کیا ہو گیا وہ معلوم نہیں۔ جو کام کرنا ہے وہ کریں، باقی سب اندر آئے، وقت کی قدر کریں۔ یہاں پر تماشا نہیں ہو رہا ہے، کتنے لوگ یہاں پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ جو یہ کوئی ہے تو وہ پیار سے محبت سے اندر بھیجے نا۔ جناب فاروق صاحب یہ کام پورا کریں، ساتھیوں کو اندر بھیجیں۔ تیسرے دن بھی بیگم نے کہا کہ لائے کیا؟ آپ کا مالک تو بڑا عجیب ہے، صبح سے شام تک تو آپ نے مزدوری کر لی، 2 دن گزر گئے، کچھ دیا نہیں؟ کہتے نہیں دیا، میں تو پورا کام کر چکا ہوں، جتنا مجھے کرنا تھا میرے حکموں میں تھا، میری حیثیت کے مطابق میں نے تو پورا کام کیا، پھر کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ ہو سکتا ہے میرا مالک وہ ہے جو دے گا تو بہت دے گا، دے گا تو بہت دے گا، انتظار تو کرو نا۔ یہ کہہ کر وہ رات بھی گزر گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حبیب اعظمی رحمت اللہ علیہ کا تیسرا دن آیا، بیگم نے کہا جاؤ بازار جاؤ، کچھ کما کے لاؤ، گھر لے آؤ، کھانا پینا کچھ نہیں ہے۔ حضرت حبیب اعظمی رحمت اللہ علیہ تیسرے دن پہنچ گئے، بازار میں کام تلاش کیا مگر کام ملا نہیں، تیسرے دن بھی کام وہی کرنے لگے، عبادت میں گزار دیا۔ شام ہو گئی، بیگم سے ڈرتے اور خوف کرتے گھر واپس آئے۔ جیسے گھر قریب آ رہا ہے، بیگم کا خوف ڈرا رہا ہے، کیا کہیں گے، کیا جواب دیں گے؟ اب تو وہ تو ہم پر بہت ہی غصہ ہو جائے گی۔ ہوا یہ جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے نا تو دیکھا کہ اندر سے دھواں سا نکل رہا ہے۔ حضرت سمجھ گئے میرے مالک نے کچھ انتظام کر ہی دیا ہے، میں تو بچ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بیگم آئی اور دروازہ کھول کے پہلے سے زیادہ آج استقبال کرنے لگی، میرے سرتاج اندر آ جاؤ، ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ حضرت نے پوچھ لیا بیگم کیا بات ہے، آج بڑی تو خوش لگ رہی ہو اور ہمارا اچھے طریقے سے تم استقبال بھی کر رہی ہو، کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ بیگم کہتی ہے میرے سرتاج آپ نے جیسا کہا تھا حقیقت میں وہ آپ کا مالک ویسا ہی ہے، توقعات سے زیادہ، میرے خیال سے بھی زیادہ، میں نے کبھی سنا نہیں آپ کے مالک جیسے مالک کی کارگزاری، آپ کا جو مالک ہے ویسا مالک میں نے دیکھا نہیں، نہ سنا نہیں۔ وہ دیکھو سونے کی اشرفیاں ایک بوریا لا کے کوئی دیکھے گیا، ساتھ میں گندم ہے، ساتھ میں آٹا ہے، ساتھ میں کھجور ہے، اور تمہارا بڑا عجیب و غریب مالک ہے جو اتنا سارا دے کے بھیج دیا۔ حضرت نے کہا ہاں وہ میرا مالک ایسا ہی ہے جو دے گا تو اتنا دے گا، کتاب میں لکھا ہے حضرت حبیب اعظمی رحمت اللہ علیہ کی 14 نسلیں وہ مال بیٹھ کر کھاتی رہی۔ اور سبحان اللہ، کتنی نسلیں؟ 14 نسلیں بیٹھ کر کھاتی رہی۔
حضرت حبیب اعجمی سے متعلق یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت نے مانگا تو اس طرح مانگا اور اتنے صدقے دل سے مانگا اور گہرے دل سے مانگا اور اللہ کے خزانے سے پوری لینے کی کوشش کی تو اللہ نے نوازا. فائدہ یہی لکھا ہے کہ اگر مانگے تو کچھ نہ کچھ اللہ دیں گے انشاءاللہ تعالی. مانگیں گے اور اللہ کی یہ حکمت ہے. نبی نے حدیث میں فرما دیا ہے کہ اللہ کو پتا ہے بندہ مانگتا ہے مجھے کیا دینا ہے. جو مانگے وہ سب کچھ دے دیا جائے تو پھر وہ سنبھلے گا نہیں, ہے کہ نہیں. بندہ ابھی بولے گا فوراً مجھے کل ایم ایل اے بننا ہے, ہو سکتا ہے. کل کو مجھے وزیر اعظم بننا ہے, ہوگا کیا؟ یہاں سے بندہ یہاں بیٹھا تھا اور ڈائریکٹ وزیر اعظم بن جائے تو پھر حالات دیکھتے ہیں آپ کیسے ہو رہے ہیں, ویسا حال بن جائے گا. اللہ کو پتا ہوتا ہے میرا بندہ مانگ رہا ہے مجھے کیا دینا ہے. اور میرے آقا کا فرمان ہے جو کوئی بندہ عبداللہ عبد الرحمن دنیا کے کسی بھی چپے میں اور کسی بھی حالت میں ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ اٹھائے بغیر جو دل ہی دل میں دل کی گہرائیوں میں بھی جو دعا کرتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا, اس دعا کا اجر بھی انعام بھی اللہ تعالیٰ قیامت میں بول کر یاد دلا کر عنایت فرمائیں گے. سبحان اللہ. جنت میں کہیں گے دیکھو فلاں دعا کی وجہ سے آپ کو فلاں انعام ہے, فلاں دعا کی وجہ سے فلاں انعام ہے. یہ جب انعامات گنائے جائیں گے تو بندہ کہے گا کہ کاش کتنا اچھا ہوتا, دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی, سب کچھ یہاں مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس لیے دوستو بزرگوں دعا مانگو, جتنا مانگنا ہے مانگ لو. الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. مردوں کو بھی چاہیے, عورتوں کو بھی چاہیے, سب کو چاہیے خوب مانگے, جو اللہ ہمارے لیے مناسب ہے دے دیں گے. ایک اور آفر اس میں بتلایا ہے قابل غور یہ بھی ہے کہ اللہ کہیں گے کہ اللہ ہم کہیں گے اللہ سے میں نے تو مسجد محمد میں بیٹھ کر فلاں دعا مانگی تھی اس کے بدلے کیا ہے. اللہ پھر بتائیں گے کہ تم بنگلور کے سفر میں تھے نا, اس سفر میں سامنے ٹکر ہونے والی تھی, حادثہ ہونے والا تھا, ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, ہم نے اس دعا کے بدلے آپ کو اسے بچایا تھا. دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ حادثات سے نجات دلاتے ہیں, دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسائل کو دور کرتے ہیں, دعا کی برکت سے جو کچھ اللہ دنیا میں دینا ہے وہ دیتے ہیں, آخرت میں جو دینا ہے وہ تو دیتے ہی ہیں, اس سے تو چھٹکارا نہیں. اللہ تعالیٰ دعا کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے. اور لوگوں فلسطین کے حالات اس طرح کے نازک ہونے کے باوجود وہاں کی عورتیں مستقل روزہ رکھ رہی ہیں. ملبے میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, مساجد پر بمباری ہو گئی, مسجد اب عمارت نہیں ہے, سارا ملبہ پڑا ہوا ہے, وہاں پر پاکی صفائی ہو کے نمازیں ادا کی جا رہی ہیں. آپ نے کبھی تاریخ میں سنا ہے کہ ایک ماں نے اپنے معصوم بچے کو نہلایا ہے اور دفنایا ہے اور خود نماز جنازہ پڑھ کے دفن کیا ہے؟ سنا کبھی آپ نے؟ فلسطین میں یہ حالت چل رہی ہے کہ خود ماں نے اپنے لخت جگر کو نہلایا, دفنایا, نماز جنازہ ادا کروایا, اس کے بعد قبر میں اپنے ہاتھوں سے رکھا. ادھر ہمارا یہ حال ہے, ہمارے گھر سے کسی بہن کے معصوم کا جنازہ اگر گھر سے نکلے تو اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو کے پڑ جاتے ہیں, اتنا درد ہوتا ہے, اتنا غم ہوتا ہے. وہ بھی تو مائیں ہیں اور ان کے بھی دل تو دل ہیں, درد ان کو بھی ہوگا, اس کے باوجود حالات اتنے نازک کہ خود کفنا رہے خود دفنا رہے. ہم لوگوں کو کم از کم دعا کی بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے. کل اللہ اگر پوچھ لیں اور وہ لوگ پوچھیں اور کہیں کہ ہم تو رمضان اس طرح گزار رہے تھے, روزانہ ہزاروں اموات شہادتیں ہو رہی تھی,
اور آپ اپنے مست مگن زندگی میں لگے ہوئے تھے، کم از کم آپ نے دعا بھی نہیں کی؟ کیا آپ کو نبی کا فرمان یاد نہیں تھا؟ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا تو کر سکتے۔ نبی نے فرمایا تھا دعا سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض۔ میرے آقا نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تم ہاتھ اٹھاؤ گویا کہ تم ہتھیار اٹھا رہے ہیں۔ الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض۔ کتنا خوبصورت جملے، کتنے خوبصورت جملے آپ نے فرمایا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، زمین و آسمان کا نور ہے، دعا ہی اصل چیز ہے۔ اب تو رمضان کے جانے کا بھی ہمیں غم نہیں ہے، کوئی کیفیات ایسی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تنہائی میں کوئی ایسی کیفیت ہو کہ رمضان گزر رہا ہے، پتہ نہیں اگلے سال آئے گا کہ نہیں آئے گا ہمارے مقدر میں۔ اس لیے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے کفنا دیا ہے۔ پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے مگر اب آئے نہیں، قبروں میں آباد ہو چکے ہیں۔ تو لوگوں ذرا کیفیت پیدا کرو، ذرا غم پیدا کرو دلوں کے اندر، اس بات کا غم کہ کم از کم رمضان تو چلا گیا، کہیں ہماری مغفرت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس بات کا تو کم از کم غم ہونا چاہیے۔ اب کیا بتائیں، اتنے سنگ دل لوگ ہیں کہ ہر موقع پر، کسی بھی موقع پر آنسو بہانے ہم تیار نہیں ہیں۔ دوست سے جدا ہو رہا ہے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، وہ غم جو پہلے تھا اب نہیں ہے۔ باپ کی جدائی پر بیٹے کو کوئی غم نہیں، ہاں رسمی طور پر غم تو مناتا ہے، اور حقیقت میں بھی کچھ ہوں گے لوگ ایسے غم مناتے ہوں۔ دوستو یہ گزارش ہے کہ کیفیت کچھ ہونا چاہیے نا ہمارے اندر، ہم بھی تو انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس کی کیفیت پیدا فرمائے، اس کے جدا ہونے کا، اس کے چھوٹ جانے کا۔ اولہ رحمت، کیا کم تھا، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، کیا چھوٹی بات تھی، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کیا معمولی بات تھی۔ اس بات کا ہمیں غم ہونا چاہیے نا۔ اب جمعۃ الوداع تو گزر چکا ہے، آخری جمعہ تو رمضان المبارک کا، بھی آپ کے سامنے کچھ پھر اس سے متعلق کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، میں آج ہی عرض کر دیتا ہوں۔ وہ کیفیت ہو ہمارے اندر جدائی کی، ہم اپنی بیٹی کو پیار سے پالتے ہیں، محبت سے پالتے ہیں، بڑے ہی اچھے طریقے سے اپنی بیٹی کو پالتے ہیں۔ جب شادی کا نمبر آتا ہے، رخصتی کا وقت آتا ہے، تو ہم اپنے جگر کا ٹکڑا، والدین اپنے جگر کے ٹکڑے کو کاٹ کر دوسرے کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ اور جب دوسرے کے حوالے کر رہے ہیں تو اس لیے کیا اسے گندے کپڑے پہنائیں گے، تو کیا اس کے ضروریات کا خیال نہیں رکھیں گے، بلکہ پوری ضرورتوں کا خیال رکھیں گے، ہر طرح کا خیال کریں گے۔ خیال کرنے کے بعد یہ سوچیں گے کہ ہم ہر اچھی سے اچھی چیز اپنی بچی کو دیں تاکہ میری بچی جا کے پوری اپنی ضرورت پوری کر سکے، آرام سے رہے۔ اور جب رخصتی کا وقت آئے تو میری بیٹی کو پتا چلے کہ ہم اپنی بیٹی سے کیسے محبت کیا کرتے تھے، اور داماد کو پتا چلے کہ ہم نے اپنے کیسے لخت جگر اور نور نظر کو کاٹ کر اپنے دل کے ایک حصے کو نکال
نکال کر آپ کے حوالے کیا ہے، اور ہاں ہم اس تمہاری بیگم سے، ہماری بیٹی سے کیسے محبت کیا کرتے تھے۔ جتنی محبت ہوتی ہے ویسے کیفیات ہوتے ہیں، اور اس کو رخصت بھی ویسے ہی کرنا چاہیے۔ حدیث کی کتاب میں آتا ہے امام الانبیاء محبوب کبریا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا وقت آیا، نکاح سے فارغ ہو گئے، رخصتی کا وقت آیا، میرا اور آپ کا محبوب آیا، گھر پہنچا، اما عائشہ کو بلوایا، فرمایا عائشہ میری فاطمہ میری نور نظر لگتے جگر کے رخصتی کا وقت آیا ہے، تم اس کی ساری ضروریات کا خیال رکھنا۔ عائشہ پوری ضرورتوں کا خیال کرنا، اچھے کپڑے پہنانا۔ عائشہ تمہیں پتا ہے آج اس کی سگی ماں خدیجہ الکبریٰ دنیا میں نہیں، خدیجہ الکبریٰ تو دنیا سے چلی گئی، آج وہ ہوتی تو اپنی بیٹی کو رخصت کرتی اپنے ہاتھوں سے، وہ کیسی کیفیت ہوتی۔ اس لیے عائشہ تم ماں کے نہ ہونے کا احساس نہ دلانا، تم ان کی اتنی خدمت کرنا، ان کے کپڑوں کا خیال کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، تاکہ ماں کے نہ ہونے کا احساس ہی نہ رہے۔ اور لوگوں یہ بات ممکن نہیں کہ کوئی محبت کرے تو ماں کو بھول جائے، کوئی بہت زیادہ محبت کرنے لگے تو دل میں یہ بات آتی ہے ارے یہ تو خالہ ہے اتنا پیار کر رہی ہے، یہ تو چچی ہے اتنا پیار کر رہی ہے، یہ تو بہن ہے اتنا پیار کر رہی ہے، یہ تو سوتیلی ماں ہے اتنا پیار کر رہی ہے، اگر میری ماں ہوتی تو آج کتنا پیار کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا اور خیال تھا کہ فاطمہ کی رخصتی ہو جائے مگر ماں کی یاد نہ آئے۔ آقا نامدار کون صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کا جب وقت آیا، آپ کے رخصتی کا وقت ہے، پورے خاندان میں سب سے پہلے اللہ کے نبی نے حضرت سیدہ فاطمہ کو بلایا۔ جب سیدہ فاطمہ آئی تو فرمایا فاطمہ قریب آؤ، فاطمہ قریب گئی، ہمارے نبی قریب کر کے جملہ فرمایا، جیسے ہی سنا سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی، جب غمگین ہو گئی اشکبار ہو گئی، پھر بلایا فاطمہ ادھر آؤ، نہ گھبراؤ نہ رونا، اس لیے کہ میں کچھ اور عرض کرنا ہے۔ قریب بلایا، کچھ اور کہا، حضرت فاطمہ رونے والی پھر ہنس پڑی، مسکراہٹ آ گئی، ہونٹوں پہ مسکان آ گئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اما سے رہا نہ گیا، پوچھا فاطمہ بیٹی بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، کیوں روئی کیوں ہنسی؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اما اس بات پر روئی کہ میرے ابا محمد عربی کہنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ آؤ اپنے ابا کو جی بھر کے دیکھ لو، اس لیے کہ مدینہ رہے گا مدینے والا نہیں رہے گا۔ فاطمہ جی بھر کے دیکھ لو، مصلی رہے گا بارش نہیں رہے گا، مسجد نبوی رہے گی امام نظر نہیں آئے گا۔
فاطمہ جی بھر کے دیکھ لو، اس لیے کہ یار بیٹھے ہوں گے، سردار جدا ہو جائے گا۔ اور اپنے ابا کو جی بھر کے دیکھ لو، اس لیے کہ ابا دنیا سے جا رہا ہے۔ فرمایا اماں جب میرے محبوب نے، میرے ابا نے یوں کہا تو میں رونے لگی۔ جب میرے محبوب دوسرا جملہ کہنے لگے، فاطمہ نہ گھبرانا، فاطمہ نہ غمگین ہونا، نہ رونا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرے چلے جانے کے بعد مجھ سے ملاقات کرنے والی سب سے پہلے تو ہی ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یوں سنا نا، فوراً خوشی، وہ جو غم تھی خوشی میں بدل گئی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب رخصتی کا وقت آیا، ہر خطیب نبی کی آمد کو بیان بڑا شوق سے کرتا ہے، نبی کے نبوت کو اور نبی کی ولادت باسعادت کو بڑا شوق اور ذوق سے بیان کرتا ہے۔ جب نمبر آتا ہے نبی کے وصال کا، جب نمبر آتا ہے نبی کے پردہ فرما جانے کا، تو کوئی ہمت نہیں کر سکتا، بڑا مشکل سے بیان کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ کا بے حال تھا، اور عشق و محبت کی انتہا تو آپ نے سنا ہے کہ حضرت عثمان غنی کا کیا حال بنا ہوا تھا، حضرت علی کا کیا حال تھا، اور حضرت عمر اتنے جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود، وہ صحابی جس کے بارے میں فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق نبی کے مرید ہیں، عثمان ذی النورین آپ کے مرید ہیں، علی کرم اللہ وجہہ آپ کے مرید ہیں، طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ مجمعین و دیگر تمام کے تمام صحابہ آپ کے مرید ہیں، حضرت عمر تو آپ کی مراد ہے۔ نبی نے تو جھولی جھولی پھیلا کے مانگا تھا عمر کو، اور جب حضرت عمر نے ایمان قبول کیا تو حضرت عمر نے یوں کہا، یا رسول اللہ میں ایمان بھی لاؤں اور آپ ایمان کچھ اسلام کو چھپاتے رہے، مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا، چلو آج کعبہ میں امامت کرائیں گے، نماز پڑھائیں گے۔ اور لوگوں اتنا جلیل القدر صحابی، اتنا بے چین، اتنا بے قرار ہے، اتنا رو رہا ہے، دھاڑے مار کے رو رہا ہے، دیواروں کو ٹکر مار کے رو رہا ہے، اتنے غضب میں آ چکا ہے، غصے میں آ چکا ہے، کہتا ہے، اعلان کرتا ہے، اور لوگوں اگر کوئی یہ بات کہے کہ میرا محبوب انتقال کر چکا ہے، میرا نبی دنیا سے چلا گیا ہے، میں آج ہی اپنی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اتنے جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود بعد میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اتنے بڑے عاشق رسول ہونے کے باوجود آپ ان کے عشق کا کیا اندازہ لگائیں؟ اگر پیغمبروں کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر کا ہے۔ حضرت عمر نے بہت کوشش کی کہ میں نیکیوں میں اور مرتبے میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، مگر کوشش کے باوجود آگے نہیں بڑھ سکے۔ جنگ تبوک کا موقع تو ذہن میں آ گیا ہمارے، کیا سوال ہوا تھا نبی کا، کیا لائے؟ عمر کو جب پوچھا کیا لائے تو حضرت عمر تبھی سمجھ گئے کہ میں تو اب گیا آگے نہیں بڑھ سکتا،
حضرت عمر نے اس موقع پر کہا تھا آدھا گھر کا سامان لے آیا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب پوچھا کہ وہ ابو بکر تم کیا لائے، ان کا یہ قول تھا اور جواب تھا یا رسول اللہ گھر میں جھاڑو دے کے سب لایا ہوں. کیا چھوڑ آئے؟ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ آیا. ایسی محبت کے باوجود، شدت سے محبت کے باوجود، ایک تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آپ کے وصال پر پھر بھی صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ انہوں نے کام لیا. صحابہ کو جوڑا، بڑے صحابہ کو، دیگر صحابہ کو جوڑا، اور وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیات پڑھ کر جس کے بارے میں بیان فرمایا، اعلان کیا کہ وہ لوگوں آج تک جو محمد عربی کی پرستش کرتا تھا، جو عبادت کرتا تھا، وہ جان لے اور سمجھ لے کہ اب محمد عربی نہیں رہے، اور جو اللہ کی پرستش کرتا تھا وہ سمجھ جائے کہ اللہ ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. نبی تو نبی ہے، نبی کو تو پردہ فرمانا ہی اللہ کا قانون ہے. جب صحابہ کو سیدنا ابو بکر صدیق نے سمجھایا تو سمجھے. اللہ اکبر، ایسا عشق تھا، محبت تھی. اللہ تعالیٰ ایسا عشق عطا فرمائے. نبی کی جدائی پر وہ جانور جس کے بارے میں اونٹ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام قصوہ تھا یا دیگر نام تھا، وہ اونٹیں بھی دوڑنے لگی اور جا کر وہ بھی پوڑی میں چھلانگ لگا دی کنویں میں. جب میرا محبوب دنیا میں نہیں تو اب میری بھی ضرورت نہیں ہے. اور لوگوں مردوں کا حال آپ نے سنا، عورتوں کے حال کو سن کے جاؤ. ایک عورت آئی اماں عائشہ کے دربار میں، بڑا غمگین رو رہی ہے، اور آ کر کہنے لگی اماں مجھے آنے میں بہت دیر ہو گئی، پتہ چلا ہے میرا محبوب دنیا سے چلا گیا. محبت میں چور چور ہے، محبت میں رو رہی ہے، بیتاب ہے، بڑی عاشقہ ہے، بڑی محبوبہ ہے. اماں سے کہنے لگی اماں نبی کا چہرہ دیکھ کے گئی تھی، واپس آئی نبی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے. کم از کم اماں تھوڑا حجرہ کھول دو، میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے رسول کو دیکھنا چاہتی ہوں. عاشقہ تھی نا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھ گئی، ان کے ریکویسٹ کو قبول کر لیا. کہا کہ چلو حجرہ کھولتی ہوں، چلو اپنے پیغمبر کے روزے کو کم از کم دیکھ لو. اندر گئی، جیسے ہی اندر پہنچی نبی کے روزے کا دیدار کرتی ہیں، وہیں چیختی ہیں اور گرتی ہیں. دیکھتی ہیں تو روح پرواز کر گئی ہے، روح تو نکل چکی ہے اللہ کی یہاں. وہ لوگ نبی کے دیوانے سے گزرے. ہمارے پڑوس کے بزرگ کہتے ہیں ابھی قریب چند سالوں پہلے کی بات ہے، آنکھوں دیکھا ایک مصری عورت آئی مدینہ طیبہ میں، روضے رسول کے قریب پہنچی. باب النساء سے جب وہ سلام پڑھنے کے لیے آتے روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آئے، اس وقت قریب پہنچنے لگی. وہ چاہتی تھی کہ جتنا ہو سکے میں نبی کے روضے کے قریب پہنچ جاؤں. وہاں تو پولیس ہوتی ہے، وہاں تو نگراں ہوتے، وہ لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ جالی کے قریب آنے نہیں دیتے، دور سے ہی سلام پڑھ کے نکلنا ہوتا ہے. وہ عاشقہ کا تو انداز نرالا تھا، اس کی محبت کا انداز نرالا تھا. رونے لگی، چیخنے لگی، اور قریب ہوتے ہوئے قریب پہنچ گئی اور نبی کے اس روزے کے جالی کو پکڑ کر چیخنے لگی اور آپ کی یاد میں رونے لگی. دیکھا تھوڑی دیر کے بعد نیچے گرتی ہیں، لوگ قریب ہو کے دیکھتے ہیں تو اس کی بھی روح پرواز کر گئی تھی.
اللہ تعالیٰ ان عاشقہ ایسے عورتوں جیسا ہمیں بھی عشق عطا فرمائے، اس کا کچھ حصہ بھی ہمیں مل جائے نا تو ہمارے لیے قسمت کی بات ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کی باری آئی امام کی، امام تو چلا گیا، مؤذن کی باری آئی، مؤذن حضرت بلال بے قرار ہے، پریشان ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلال جاؤ اذان دو۔ حضرت بلال کہنے لگے مجھ میں وہ ہمت نہیں کہ میں اذان دوں۔ پوچھا وہ کیوں اذان تو پہلے بھی دیا کرتے تھے اب بھی دو۔ وہ غم میں ڈوب کر کہنے لگے سیدنا ابو بکر صدیق سے جب کبھی بھی میں کھڑے ہو کر اذان دیتا تھا، جب میرے نبی کے نام پر میری زبان پہنچتی تو محمد مصطفیٰ کا چہرہ مجھے نظر آتا تھا۔ آج میں میرے نبی کا نام لوں اور میرا محبوب مجھے نظر نہیں آئے، مجھے یہ بات برداشت نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلال نہیں آپ کو اذان دینا ہوگا ورنہ تو یہ مدینے والا تم سے ناراض ہو جائے گا۔ ساری زندگی تو اذان دیا، ساری زندگی تو مسجد نبوی کا مؤذن بنا رہا، جب میں آ گیا تو میں چلا آیا تو وہ بلال اذان دینے تیار نہیں۔ حضرت بلال مجبوراً کھڑے ہو گئے، اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب میرے آقا کے نام پر پہنچے بے ہوش ہو کے گر پڑے، لوگوں نے جگایا بلال کیا بات بنی، بلال کیا ہوا، کیوں بے ہوش ہو کے گر گئے؟ حضرت بلال کہنے لگے کیا کروں میرے مصطفیٰ کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ حضرت بلال نے فیصلہ کر دیا۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے کہ تقریباً 1 سال تک حضرت بلال مدینے سے باہر رہنے پر مجبور تھے۔ صحابہ نے پوچھا بلال نبی کی مسجد چھوڑ کے جاتے ہو، ہمت کیسے ہوئی؟ حضرت بلال کہتے مجبور ہوں کیا کروں، نبی کے منبر کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرا نبی یاد آتا ہے، مصلی دیکھتا ہوں تو میرا محبوب یاد آتا ہے، مدینے کی جس گلی سے گزرتا ہوں اس گلی میں وہ دیکھتا ہوں تو مجھے نبی کا چہرہ دیکھتا ہے، مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ جس کسی سے محبت ہو جائے، جس کسی سے عشق ہو جائے، اس کے ساتھ جو وقت گزرا کرتا ہے، وہ وقت گزرنے کے بعد اگر محبوب وہاں سے جدا ہو جائے، دوست جدا ہو جائے تو دوست کہتا ہے میں اس مقام پر نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میرے دوست کا ساتھ وہاں رہا کرتا تھا، اس کی اور میری دوستی بہت زیادہ تھی، اس کی اور میری محبت بہت تھی، اگر میں اس مقام پر جاؤں تو اس کی یاد مجھے ستاتی ہے، اس لیے میں اس مقام پہ نہیں جاتا۔ یہی بات حضرت بلال نے کہی تھی۔ 1 سال گزر گیا، اتفاق سے 1 سال گزر جانے کے بعد میں حضرت بلال آرام کر رہے ہیں۔ نبی آخر الزمان صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیارت نصیب فرمائے۔ اور لوگوں اس کی خواہش رکھو، اس کی تمنا رکھو اور اس کی کوشش کرو۔ خدا کی قسم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کر لینا خواب میں بھی، جنت اس پر واجب ہو جائے گی، جہنم حرام ہو جائے گی۔ تو سبحان اللہ، اللہ والوں نے، بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہو تو آسان طریقہ یہ ہے تم کثرت سے نبی پر درود پڑھو اور صبح جاگ کر وہ رات جو
نصیبوں والی رات، نصیب جاگ جانے والی رات، خوشیوں والی رات، وہ رات جس رات میں نبی کا دیدار ہو جائے، تم صبح اٹھ کر اس بات کی شکایت نہ کرو، نہ ڈاؤٹ کرو، اور نہ خیال ہو سکتا ہے کہ کسی طریقے سے خواب آ گیا ہے۔ بزرگان حضرات کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ جب خواب پڑ جائے نا تو گویا کہ خوش نصیب ہی ہے، اس لیے کہ شیطان کی طرف سے ہر خواب آ سکتا ہے لیکن نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ جب نبی خواب میں آ جائے تو گویا نبی ہی آئے ہیں، گویا کہ وہ خوش نصیب ہے، اس پر تو جنت واجب ہوگی۔ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور نوجوانوں توبہ کرنا پڑے گا۔ جن آنکھوں سے غیر محرموں کو دیکھتے ہو ان آنکھوں سے نبی کی زیارت نہیں ہوتی۔ جو آنکھیں دوسروں کی بہن اور بیٹیاں سے محفوظ نہیں، ان کو نبی کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ آنکھوں کو پاک و صاف رکھیں گے تو نبی کی زیارت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ حضرت بلال کے خواب میں نبی آئے، حضرت بلال سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلال کیا بات ہے، کیا یاری ہے، کیا دوستی ہے؟ او بلال اتنا عرصہ ہو گیا تم مجھے بھول بیٹھے ہو، کیا بات ہے اتنا بھول گئے اور مجھے چھوڑ کر اتنا دور چلے گئے؟ کیا وہ یاد نہیں وہ دن جب مکے کی گلیوں میں گلے میں تمہارے رسی ڈال کر بازاروں میں کھینچا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹا کر تمہارے اوپر چٹانیں رکھی جاتی تھی، اس وقت تو میرا ساتھ نہیں چھوڑا، آج میرا ساتھ چھوڑ کے بھول بیٹھے ہو؟ قربان جاؤں عاشق رسول بلال رضی اللہ عنہ پر فوراً جگ گئے، کہنے لگے رخت سفر باندھو، مجھے ابھی مدینہ چلنا ہے۔ اٹھے، تیاری کی، راتوں رات سفر کر کے آئے ہیں، مسجد نبوی پہنچے، نماز تہجد کا وقت تھا، کہو سبحان اللہ، نماز تہجد کا وقت ہے، پہنچے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، اور لوگوں اپنے محبوب کا شہر، اپنے رسول کا، اپنے نبی کا شہر چھوڑ کے جو ایک عرصہ چلے گئے، اس بات پہ مجبور ہو کر کے جہاں دیکھو میرا نبی مجھے نظر آتا ہے۔ آج کسی کے گھر کسی کا بیٹا رخصت ہو جائے، باپ یہ کہتا ہے جس کمرے میں میرا بچہ سویا کرتا تھا اس کمرے میں مجھے نہ لے جاؤ، اس کمرے کو بند رکھا کرو، اس لیے کہ اس کمرے کو جب دیکھتا ہوں تو میرا معصوم مجھے یاد آتا ہے۔ میرا بیٹا فلاں دکان میں بیٹھا کرتا تھا، اس دکان کو جب میں دیکھتا ہوں، اس آفس کو جب میں دیکھتا ہوں، میرا بیٹا مجھے یاد آیا کرتا ہے، اس لیے میں ادھر کا رخ ہی نہیں کرتا۔ بلال تیرے عشق پہ قربان جائیں، یہی بات نے تجھے مجبور کر رکھا تھا۔ پہنچے تو دیکھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوتے ہیں، اندر حسنین کریمین موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا۔ جب آپس میں نظریں ملی ہیں تو وہ بھی اٹھے اور یہ بھی دوڑے، دونوں لگ کے اور کہا کہ چچا آپ آ گئے؟ چچا آپ جانے کے بعد تو آپ کی اذان کے لیے، آپ کی آواز کے لیے تو ہم ترس گئے، آپ کی آواز کے لیے ہمارے کانے ترس رہے ہیں۔ چچا اچھا ہوا کہ آپ تشریف لائے ہیں، اذان دیں۔ اذان اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضا میں،
کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہلچایا کرتے تھے اس ضرب کو لگانا بھول گئے۔ رسم اذان رہی، روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ فرمایا حسنین کریمین نے، بلال اذان دو، ہم کو اذان سننا ہے۔ چچا بلال اذان دو، ہماری کھانے تو ترس رہی ہیں آپ کی اذان کے لیے۔ اور لوگوں اندازہ لگاؤ، حسنین کریمین نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر ہیں، ان کی بات کو کیسے رد کیا کرتے؟ صحابہ فرماتے ہیں جب کبھی بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے معبود کی یاد ستاتی، ہم حسنین کریمین کو بلاتے، منبر کے قریب کھڑا کر دیتے، حسن کے چہرے کو دیکھتے، حسین کے وجود کو دیکھتے تو نبی کی یاد تازہ ہو جاتی۔ اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا کہ حضرت حسن کا چہرہ ہو بہو نبی کی شکل و صورت کا، سبحان اللہ۔ جب دیکھتے نبی ہی نبی نظر آتے، اور جو حسین کے وجود کو دیکھتا وہ گویا کہ نبی کے وجود کو دیکھتا، ایسا تھا۔ کیا ہے مقام و مرتبہ حسنین کریمین کا؟ اور لوگوں، جس کے چہرے پر نبی نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے چہرے پر ہزاروں دفعہ چوما ہو، جس کے چہرے کو چوما ہو اور بوسہ دیا ہو، اس کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگاؤ۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئی۔ اللہ کے نبی فوراً پہنچے، دروازے کو دستک دی۔ حضرت فاطمہ نے کو جواب دیا، کون ہو؟ کہنے لگی فاطمہ میں تمہارا ابا اس لیے آیا ہوں، حسنین کریمین کی رونے کی آواز آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے او فاطمہ میں ہر بات برداشت کرتا ہوں مگر حسنین کریمین کے رونے کو برداشت نہیں کرتا۔ آپ حضرت حسنین سے اتنا پیار کرتے، اتنا پیار کرتے، اتنی روایات ہیں، آپ نے تو پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ حضرت حسنین کا کیا حال ہونے والا ہے۔ کہتے کچھ نہ کہو حسنین کو۔ نبی نے دیکھا، پہلے ہی پتا تھا کہ میری ہی امت میرے حسنین کا کیا بکرے گی۔ حضرت حسین کے بارے میں پہلے ہی خبر تھی کہ یزیدیوں کا لشکر میرے اس لخت جگر کو کیا کرے گا کربلا میں۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے بیٹے دونوں کھیل رہے تھے۔ اب جب کھیلتے ہیں تو بچوں میں آپس میں باتیں بھی ہو جایا کرتی ہیں۔ حضرت عمر کے بیٹے کہنے لگے کہ حسین تمہیں پتا نہیں میں کس کا بیٹا ہوں؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کا بیٹا ہوں، تمہیں پتا نہیں؟ حضرت حسین کہنے لگے چھوٹے ہی تھے، ہاں پتا ہے، وہ امیر المؤمنین میرا ہی تو غلام ہے۔ تو سبحان اللہ، کہتے ہیں میرا ہی تو غلام ہے وہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب یہ لفظ کہا تو عمر بن خطاب کے بیٹے کہنے لگے کیا کہتے ہو؟ امیر المؤمنین کو اپنا غلام کہتے ہو؟ کیسے ہمت ہو گئی؟ ہاں پھر کہتا ہوں کہ تمہارے ابا امیر المؤمنین میرے غلام ہیں۔
نماز ختم ہو گئی، پہنچ گئے بیٹے اپنے گھر. کہا ابا، امیر المؤمنین سے کہا، عمر بن خطاب سے کہا کہ آج حسین نے تمہاری شان میں یہ الفاظ کہے ہیں. عمر نے پوچھا رضی اللہ عنہ، بیٹا بتاؤ آخر کیا کہا حسین نے؟ حضرت کے بیٹے نے کہا ہے حسین نے، عمر بن خطاب میرا غلام ہے. اللہ غنی، عمر رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے بات بن گئی، میرا تو بیڑا پار ہو گیا. کہنے لگے بیٹا جاؤ، پھر جاؤ ایک کاغذ لے کے جاؤ، حسین سے کہنا صرف کہتے ہو یا لکھ کر بھی دیتے ہو. پہنچے ان کے بیٹے وہاں، کہنے لگے حسین صرف کہو گے عمر بن خطاب میرا غلام ہے یا لکھ کر بھی دو گے؟ کہا کہ کیوں نہیں، جب غلام میرا ہے تو لکھ کر دینے میں کیا حرج ہے، لکھ کر دوں گا. لکھ کر دے دیے. پہنچے واپس، بیٹے کاغذ پکڑایا، کہنے لگے حضرت عمر میری تو بات بن گئی، گھر والوں کو وصیت کی، اب جب میرا انتقال ہو جائے مجھ اس چیٹی کو میرے کفن میں رکھ دینا اور دفن کر دینا. محشر میں جب مجھے اٹھایا جائے میرے رب کے دربار میں، مجھے جب آنے کی باری آئے اس وقت میں آ کے اپنے رب سے کہوں گا حسین کا غلام آیا ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر، جبکہ وقت کے امیر المؤمنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، آج بھی 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی شیطان جن کے نام سے تھراتا ہے، دشمنان اسلام جن کے نام سے کانپتے، اور تاریخ کے اوراق میں آپ دیکھ لیں حضرت عمر کے بارے میں لکھا ہے اگر چند سال عمر بن خطاب دنیا میں ہوتا سارے دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرایا جاتا، کفر کا نام و نشان ختم ہو جاتا. وہ عمر کے دل میں حضرت حسنین کریمین کی محبت کا اندازہ تو لگاؤ. آخرکار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسنین کریمین کے بات کا انکار نہیں کیا اور اس بات کی ہمت نہ کی کہ میں اذان نہیں دوں گا. سیرت میں لکھا ہے جب حضرت بلال نے مدینہ طیبہ میں بڑے عرصے کے بعد میں اللہ اکبر کی آواز پکاری، تکبیر پڑی، اذان دینا شروع کر دیا، کہا جاتا ہے سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا. اور تاریخ پڑھ کے دیکھ لو جو اس وقت جتنا رویا گیا اس کے بعد کبھی اتنا رویا نہیں گیا. مردیں بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی سب اپنے گھروں سے نکل گئے. کہاں چلے؟ مدینہ طیبہ میں. نکل کے کہتے ہیں مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ نبی کے زمانے کی آواز آ رہی ہے، نبی کے مؤذن کی آواز آ رہی ہے، ہم اس لیے جا رہے ہیں نبی کا مؤذن تو آ گیا، شاید کہ نبی بھی آیا ہو. مسجد نبوی کا امام تو آ چکا ہے، مسجد نبوی کا مؤذن تو آ چکا ہے، ہم دیکھنے چلے ہیں امام بھی آیا ہے یا نہیں. اور لوگوں امام وہاں پہنچ چکے تھے جہاں جانے کے بعد کوئی واپس لوٹ کر آتے نہیں. اللہ تعالی ہمیں حضرات صحابہ جیسا عشق عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے. اور لوگوں ہمارے اندر ان باتوں کی کیفیت ہونی چاہیے، ایسا عشق ہونا چاہیے. نبی نے جس چیز سے محبت
کیا ہے ان چیزوں کی محبت دل میں پیدا کی جائے، اور جن چیزوں سے نبی نے نفرت کی ہے ان چیزوں کی نفرت دلوں میں بٹھائی جائے۔ نبی نے رمضان کا انتظار کیا، رمضان کی محبت، رمضان سے محبت کی، 6 مہینے سے انتظار کیا کرتے رمضان کا۔ اندازہ لگاؤ کیسی محبت ہوگی، ہم بھی کریں گے نہیں کریں گے؟ اب آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے وقت، اب یہ معمول بنا ہے کہ 27 اگر ختم ہو جائے تو گویا کہ رمضان ہی ہو گیا۔ ہاں ابھی موقع ہے، آؤ اب عید الفطر کا موقع ہے، اس سے پہلے لیلۃ الجائزہ کا موقع ہے، عید کی رات ہے، نبی نے بتایا ہے، صدقۃ الفطر کے بارے میں بتایا، جاؤ تمہیں پھر بھی انعام ہے، اگر تم نے کچھ کوتاہی کمی کر لی ہو نبی نے پھر تمہیں فضیلت بتائی، خوشخبری بتائی، عید الفطر سے پہلے تم کثرت سے صدقہ کر لو، جسے تمہیں صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ وہ جو کمی کوتاہی ہے اسے بھی پورا کر دیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، اول رحمتن، تم پہلے عشرے کے اندر کچھ نہیں کر پائے تو چلو دوسرے عشرے میں کر لو، اگر دوسرے عشرے میں نہیں کر پائے تو چلو تیسرے عشرے میں کر لو، اگر اس میں بھی نہیں کر پائے تو لیلۃ الجائزہ میں کر لو، صدقۃ الفطر کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کر لو، اپنی کمی کوتاہی پوری کر لو۔ اللہ آخر کیا کہنا چاہتے ہیں ہم سمجھتے نہیں، اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں، اللہ یہ ہمارے لیے مواقع عطا کر کے یہ بولنا چاہتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے میں اپنے بندے کی بخشش کروں گا۔ کہو سبحان اللہ۔ شیطان نے کہا میں تو دشمن آپ کے بندوں کا، اللہ نے کہا میں بھی اپنے بندوں کا دوست ہوں۔ ہزاروں جال بچھاتا ہے پھر بھی اللہ ہمیں اس سے نجات دیتا ہے، اور اعلان کرتا ہے اللہ بندو ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، دو آنسو بہاؤ، میں وہ رب ہوں، میں وہ خالق ہوں، وہ میں مالک ہوں، تمہارے 100 سال کی گناہوں کو مٹا کے رکھ دوں گا۔ تم سبحان اللہ نہیں کہو گے؟ میں وہ خالق اور مالک ہوں، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے، چاہے تمہارے گناہ زمین و آسمان کے خلا کو بھر چکے ہوں، پھر بھی میں خالق معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ اور معاف کرنے کے بعد اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ خوشخبری سنائی میرے بندے، وہ تیرا نام اعمال رجسٹر جو ہے نا، جس میں تو نے 60 سال کے گناہوں کو لکھوایا ہے، ان تمام گناہوں کو صرف مٹاؤں گا نہیں بلکہ اس جگہ پر پھر نیکیاں لکھواؤں گا۔ پھر اللہ کی شان کا اندازہ لگاؤ، اللہ کی رحیمی کا اندازہ لگاؤ، اللہ کی اپنے بندوں سے محبت کا اندازہ لگاؤ۔ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے رب سے محبت کریں، اور عید الفطر کے موقع پر تمام خرافات سے بچ کر اللہ کو راضی کر لینے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی اللہ کے لیے گناہ نہ کرے، اللہ کے لیے گناہ نہ کرے اور اپنے عید کو وعید میں نہ بدلے۔ یہ عید ہے، عید کا موقع ہوتا ہے خوشی منانے کا۔ تم عید کے موقع پر اپنے آپ پر لعنت کا توق ڈلوانا چاہتے ہو۔ تمہاری اپنی بیٹی ہے، بے پردہ اپنے شاپنگ کے لیے بھیج دیا، تمہاری جوان بیٹی ہے دوسرے کے ہاتھ سے چوڑیاں پہن رہی ہے، تمہاری جوان بیٹی ہے دوسرے کے ہاتھ سے مہندی لگوا رہی ہے، یہ عید ہے یا وعید ہے؟ یہ جزا ہے یا سزا ہے؟ آپ کی بیٹی نے تو روزہ رکھا، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، صدقے اور خیرات کیے، سب کچھ کرنے کے بعد میں آخر میں جا کے مٹی میں ملا رہی ہے اور تم آزاد بیٹھے ہوئے ہو۔ اور عید کی شاپنگ کے بہانے سے کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ جوان لڑکیاں جا رہی ہیں، وہ لڑکے بھی بے غیرت بے شرم لڑکے بازاروں میں انتظار کر رہے ہیں اس بات کا عید کی رات کب آ جائے اور وہ حسیناؤں کا میلہ کب لگ جائے۔ بازار ہے یا حسیناؤں کا میلہ ہے؟ وہ جاتے جا کے اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، پھر راستہ بدلتا ہے، جاتے جاتے بلا وجہ کوئی بات نہیں تھی ٹکر لگا دی، پھر کہا سوری، اس نوجوان نے کہا، عورت کی بیاگ کو ہاتھ لگایا جانتے ہوئے بھی،
لڑکی کے ہاتھ کو، لڑکی کے اس بیگ کو ہاتھ لگایا جان کر، وہ نیچے پڑ گئی، پھر خود اٹھا کے دیا، کہا سوری، پھر اس نے کہا سوری کے بعد ٹھیک ہے قبول کر لی تمہاری سوری، پھر کہا ہاؤ آر یو، پھر کہا ویئر آر یو گوئنگ، پھر کہا واٹ آر یو ڈوئنگ، اس کے بعد معاملہ چلتا گیا۔ اور تم بے غیرت اپنی بیٹیوں کو بھیج کر بے پردہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہو۔ کون منع کرتا ہے خریدنے سے؟ کون منع کرتا ہے کپڑے نہ لیں؟ کون منع کرے گا فلاں چیز لیں؟ ضرور لیں، مگر اس طرح نہ لیں۔ کیا تمہارے ہاتھ پیر کٹ گئے تھے کیا؟ تم جا کے نہیں لا سکتے تھے؟ ویڈیو کال کا زمانہ ہے، ویڈیو کال کر کے دکھا نہیں پاتے، یا عید سے پہلے کبھی جا کے نہیں لا پاتے، یا اگر موقع ایسا نہیں ملا، جانے کی سخت مجبوری تھی، تو تم اپنے بیٹی کے ساتھ خود نہیں جا سکتے تھے؟ باہر کی بہو گلی والی نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں بازار میں، یہ آپ کی بیٹی کہتی ہے امی ابا وہ تو ہماری وہ باہر جو بہنا ہی نا بازو والی پڑوس، وہ جا رہی ہے بازار میں، اگر اجازت ہو تو میں بھی جاؤں۔ اب وہ تو جاتی ہے کسی اور کے ساتھ، اجازت مل جاتی ہے، اب وہ والدین فکر نہیں کرتے تو وہ کہاں فکر کریں گے ساتھ لے جانے والے؟ سکھاؤ، کچھ کرو نا، فکر کرو نا۔ یہ بچی جو پل رہی ہے گھر کے اندر، وہ تمہاری شہزادی، وہ تمہاری بیٹی لگتے جگر نورے نظر، جس کے بارے میں اللہ کل سوال کریں گے تمہیں، رب کی عدالت میں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پکانے کا نہیں آتا، شادی کی عمر آ گئی، شادی کے بعد نکاح کے بعد میں جب رخصتی کا وقت آتا ہے، دونوں مل کے اماں ابا والدین مل کے ساس سسر کے اس کے ہاتھ پکڑ کے میری بیٹی کو کھانا پکانا نہیں آتا، روتی پھر یہ ایکٹنگ نہیں تو کیا ہے؟ میری بیٹی کو سالن پکانے نہیں آتا، میری بیٹی کو کپڑے دھونے بولو نہیں آتا، بولو بھائی نہیں آتا، میری بیٹی کو پاکی صفائی کا خیال کر رکھنا نہیں آتا، کیا پکاتی کچھ بھی نہیں آتا، کیا کریں تمہیں ذرا سکھا لو نا۔ اب تک کیا کریں گھر میں رکھ کے؟ موبائل چلانا سیکھا ہے، چیٹنگ کرنا سیکھا ہے، ابھی تک کیا کری؟ 20 سال تک، 16 اور 18 سال تک، آج کی صبح نکاح کی صبح تک تمہاری بیٹی کیا کرتی رہی؟ گیم کھیلنا سیکھتی رہی، دوسروں کو باتیں کرنا سیکھتی رہی، اور سہیلیوں کے ساتھ کھیلنا سیکھتی رہی۔ موقع نہیں آیا سکھانے کا؟ گھر میں بہو تھی نا، وہ کیا کرے گی؟ بہو پکائے، بیٹی کیوں پکائے؟ دھونا نہیں آتا، پکانا نہیں آتا، کرنا نہیں آتا، بڑوں کا احترام نہیں آتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں آتی، آخر اماں ہے کون؟ یہ کام کرے گی تو کون کرے گی بتاؤ؟ یہ باپ اور اماں کا کام نہیں ہے تو اور کس کا کام ہے؟ کیا پکاتی ہے؟ دال کھانا پکاتی، دال کھانا اچھا کب تک پکائے گی؟ صبح کو دال، دوپہر کو دال، رات کو دال، پھر دوسرے دن دال، دال کھانا، دال کھانا، دال کھانا، کھانا دال، اور پھر وہ ساس سسر غصہ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہو؟ آپ بتائیے، تم اپنی شہزادی کو کم از کم کھانا نہیں پکانا سکھائے تو بے غیرت ہے اماں، تو بہن، میری ماں، میری بہن، تو بے غیرت ہے، تو بلالی ہے، تو ایکٹنگ کر رہی ہے، رو نہیں رہی ہے، تو اس کے ہاتھ کے اس ساس سسر کے ہاتھیں پکڑ پکڑ کر کھانا پکانے نہیں آتا، دھونے نہیں آتا، وہ نہیں آتا، یہ کیوں رونا ہے؟ وہ رونا پہلے ہی روتی تو سب کچھ ہوتا۔
اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو اچھی توفیق عطا فرمائے. شادی سے پہلے کا جو مرحلہ ہے ان تمام باتوں کو خیال رکھا جائے. دینی تعلیم دنیاوی تعلیم ضرور دیں, ساتھ میں کھانا پکانا بھی سکھائیں, سالن پکانا سکھائیں, بڑوں کا احترام سکھائیں, چھوٹوں سے شفقت سکھائیں. تم نہیں سکھاتے, نکاح ہو جاتا ہے, 3-4 دن گزرنے کے بعد متولی صاحب کے پاس شکایت آئی. کیا بات ہے؟ ہفتہ ہو گیا شادی ہو کے 3 شکایت آ گئی. مہینہ ہوا, کیا ساس سسر کہتے کیا کریں, نہ بڑوں کا احترام ہے, نہ شوہر کی مانتی ہے, نہ ساس سسر کی مانتی ہے, بس اپنی ہی دھن میں لگی ہوئی ہے. نہ پکاتی ہے, کیا پکاتی متولی صاحب پوچھیں گے, کیا پکاتی کیا نہیں پکاتی. دال پکاتی متولی صاحب, کیا پکاتی. یہ دال کی بڑی مصیبت آ گئی ہے. ٹھیک ہے دوپہر میں پکائی دال, مگر شام کو کیا پکائی پھر متولی صاحب پھر پوچھ لے تو کہتے پھر دال, سر پہ پتھر ڈال دے بس ختم ہو جائے گا. سکھاؤ تو کچھ سیکھیں گے نا. وہ تو آسمان سے سیکھے نہیں آئیں گے. تمہاری بیٹیاں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, جب تک سکھاؤ گے نہیں سیکھیں گے نہیں. یہ جب سب کھلے اور طلاق کے معاملات آ رہے ہیں, تم اگر ڈھنگ رنگ نہیں سکھاتے تو یہ معاملات آتے ہیں. اور کوئی جوان یہ بول بیٹھتا ہے کہ میں دوسری شادی کے لیے اب تیار ہوں, پھر آتے متولی صاحب کے پاس, کیا بات ہے متولی صاحب میرا داماد دوسری شادی کے لیے تیار ہے. پوچھا وہ کیوں؟ وجہ صرف دال کھانا پکاتی ہے, اسے کچھ آتا نہیں پکانے کا, بھی میں دوسرا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. نہ دھونا آتا ہے نہ پکانا آتا ہے. اللہ اسی بے غیرتی سے حفاظت فرمائے. اپنے بچوں کو بچاؤ, کچھ سکھاؤ اپنے گھروں میں رکھ کر, وقت ضائع نہ کرو. دیکھتے دیکھتے بچوں کا, لڑکیوں کا شادی کا مرحلہ سامنے آتا ہے, جلدی شادیاں ہو جاتی ہے بچوں کی, ابھی تک کچھ سکھایا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اب عید الفطر کے موقع پر عید کی رات میں برائیوں سے بچیں گے نا انشاءاللہ. بڑو بولو, وہ نوجوانوں بولو, پہلے تم بچو گے, پہلے تم کو سمجھنا چاہیے. آپ کی شاپنگ تو ہو گئی ہے 1 ہفتہ پہلے, پتا ہے, پھر بھی تم بازار میں نظر آتے ہو عید کی رات میں. یہ جو مسکرا رہی ہے نا تم کو دیکھ دیکھ کر, یہ تمہیں جہنم کا راستہ بتا رہی ہے. مسکراہٹ تو ہر عورت کی ایک ادا ہے. ایک شعر سن لیں اور اسے یاد رکھ لیں, شاید کہ دھوکے سے بچ جائے آپ لوگ. مسکراہٹ تو ہر عورت کی ایک ادا ہے. مسکراہٹ تو ہر عورت کی ایک ادا ہے. اگر اس ادا کو کوئی محبت سمجھے تو وہ گدھا ہے. سمجھ گئے؟ اب لاسٹ والے شعر میں سب کے چہرے پہ 12 بج گئے. میں ایک نوجوان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اس نے پوچھا مجھے, میں یہ ہنسانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں, یہ حقیقت بول رہا ہوں. کہا کہ ایک لڑکی سے پیار ہو گیا ہے, اتفاق سے, جان کر نہیں, اتفاق سے ہو گیا ہے, اسے کچھ منانا چاہتا ہوں. وہ جو تم بیانہ میں بہت شعر بولتے ہو, ذرا یہ مجھے بھی بولو. میں یہ بولا, بولو میں لکھ لیں گے کیا؟ تو کہا کہ ہاں لکھ لوں گے. بولو تو میسج کر دیں گے. نہیں میں بولتا ہوں لکھ لو جی. تو لکھ لے. پہلا شعر بولا, مسکراہٹ تو ہر عورت کی ایک ادا ہے. پہلا لکھا, اس ادا کو اگر کوئی محبت سمجھے تو وہ گدھا ہے. تو یہ کیا عادت بول رہی صاحب, ایسے شعر مجھے نہ کو, کسی تو بھی اچھی بولو, مزاح نہ کرو نہ کو. پھر بولا, پھر سمجھایا. اللہ کا کرم ہے متولی صاحب, کچھ ایسے جواب بھی میرے پاس آئے کہ وہ ایسے پاگل بن چکے تھے. وہ کہتے کہ ہر حال میں اسی کے ساتھ رہیں گے ورنہ تو مر جائیں گے. اللہ کا کرم, وظائف لکھے قرآن و سنت کی روشنی میں. میں نے بتایا اس وظائف کو, تو وہ کہا بعد میں آ کر
محبت تو اتنی تھی، اگر میری محبوبہ تھوک لے تو میں چاٹ لوں، اور اگر یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ اس کا چہرہ بھی دیکھنے کے لیے اب میں تیار نہیں۔ ایسا ہوا ہے؟ نوجوانوں کبھی ایسا پھنس گئے ہو تو آؤ ہمارے پاس، راستہ ہم بتائیں۔ ایسا نہیں کہ جا کے پھنسنے کے بعد پھر آؤ۔ اب یہ نہ سمجھو کہ اب حضرت تو راستہ بتائیں گے، جا کے پھر پھنس جائیں گے پہلے، پھر کھینچتے کھینچتے گاڑی کو بتائے نا کیا کیا ٹوٹتا ہے کیا کیا پھوٹتا ہے، پھر وہ بھی ہوگا بعد میں، پھر گاڑی نکلے گی باہر۔ اس لیے ان ساری باتوں سے باز آ جاؤ، اللہ کے لیے ایسا نہ کرو۔ یہ تو جو عشق مجازی ہے، جو اس میں مبتلا ہوا ہے وہ سب کچھ برباد ہوا ہے، مال برباد، وقت برباد، صحت برباد، سب کچھ برباد ہی ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ والدین سے محبت کرو، خدا کی قسم اللہ کی جنت ملے گی۔ والدین سے محبت کرو، اللہ راضی ہوں گے، تمہارا بیڑا پار ہوگا۔ ان حسیناؤں کے پیچھے پڑو گے نا، برابر 50 سال کے بعد پھر ان کو دیکھو گے، کھجور پر جو چوہارے پر جو جھلیاں پڑیں گے نا، اس سے بھی زیادہ 12 یا 13 جھلیاں زیادہ پڑیں گے اس حسینہ کے چہرے پر، پھر دیکھنے بھی کے قابل نہیں رہے گی وہ حسینہ بھی کسی کی بہن ہے بابا، تمہاری بہن، تم چاہتے اپنے گھر میں محفوظ رہے اور دوسروں کی بہنوں کو ہم نظریں لڑائیں؟ جن کے ہاتھوں سے، جن کے اعضاء سے دوسروں کی بیویاں، جن کے اعضاء سے دوسروں کی بہنیں محفوظ نہیں ہوتی، یاد رکھیں ان کی بھی بہنیں کبھی محفوظ نہیں رہتی، ان کی بیویاں محفوظ نہیں رہتی۔ دوسروں کی بیویوں کو دیکھتے ہو بے شرم اور بے غیرت ہو، تمہاری بیوی تمہیں اتنا تمہاری خدمت کرتی ہے، تمہارے نکاح میں آئی ہے، گھر بار چھوڑ کے، والدین اور بھائی بہن چھوڑ کے، تمہارے نکاح میں آئی سب کچھ چھوڑ کے، تم اس سے محبت نہیں، دوسروں کے پیچھے کتوں کی طرح پھر رہے ہو۔ گلی کی کتیا بھی نظر آتی ہے بڑی خوبصورت بیوی سے بھی زیادہ کتیا، گلی کی کتیا بھی خوبصورت نظر آتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا، وہ جواب کیوں، ایسا کیوں؟ فرمایا دوسروں سے جو نظریں لڑاتے ہیں نا اس کا اثر پڑتا ہے، اگر تم صرف اپنے بیوی کو دیکھنے لگ جاؤ، دوسروں کی ماں اور بہنوں بیٹیوں سے نظریں ہٹا لو تو سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت بیوی تمہاری ہی نظر آئے گی تم کو۔ دوسروں کو دیکھ کے تمہارے اندر یہ مرض آ گیا ہے، کتیا تمہیں خوبصورت نظر آ رہی ہے، اپنی بیگم، حلال بیگم تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے، خوبصورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ عید الفطر کے موقع پر اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیتے ہیں، جاؤ بندو جاؤ، ہم نے مغفرت کر دی۔ بس یہ دیکھیں حکمت، میں نے پچھلے بار بھی بتلایا تھا، اللہ کی حکمت کا اور اس کا اندازہ لگائے پیار کا۔ عید الفطر کے موقع پر کہا خطیب سے کوئی حکم ہے شریعت کا کہ تم جمعہ اگر پڑھاؤ نا، جمعہ کے دن پہلے خطبہ دینا، بعد میں نماز پڑھانا۔ جب عید الفطر کا موقع آتا ہے خطیب کو کہا جاتا ہے پہلے نماز پڑھاؤ پھر خطبہ پڑھاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ چاہتے ہیں او خطیب تو خطبہ نہ پڑھ، پہلے نماز پڑھا۔ میں اپنے بندوں کو سر سجدے میں رکھتا ہوا دیکھنا پسند کرتا ہوں، جب وہ نماز سے فارغ ہو جائیں میں جلد ان کو مغفرت کا پروانہ دینا چاہتا ہوں۔ تو تاخیر کیوں کرتا ہے خطبہ سنا کے؟ اور اعلان ہوتا ہے جاؤ محشر کے میدان میں، جس طرح تم جنت میں جانے والے چلے جاؤ، تم جہنم میں جانے والے تم چلے جاؤ۔ وہی معاملہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گویا کہ محشر کا میدان ہے، اگر تم نے رمضان میں اپنے رب کو راضی کر لیا تو گویا کہ محشر کے میدان یعنی عیدگاہ کے میدان سے تم بخشے بخشائے چلے جاؤ گے۔ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائیں، ہم سب کے درجات بلند فرمائیں۔ جو ہماری مائیں اور بہنیں و عورتیں جو رات کی مشقتیں اٹھا کر، رات کی نیندوں کو برداشت کر کے رات میں 3 بجے اٹھ کر اپنے سارے گھر کے لیے کھانے کا انتظام، شوہر کے لیے، بچوں کے لیے جو کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ کہو آمین۔ وہ دیگر سنتیں ہیں آپ
اسے پڑھ لیں. عید الفطر کے دن کیا سنتیں ہیں اگر بولوں تو وقت تو نکل جائے گا. اب بس دعا کر دی جائے گی. اللہ سے دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا وقت ہمارے لیے باقی رہ گیا ہے رمضان میں، کوشش کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں راضی کر لینے کی توفیق عطا فرمائے، تمام برائیوں سے بچنے کی اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں.